وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی قیامت کے دن یہ سب زمین صاف ہو جائے گی، کوئی چیز اس پہ باقی نہیں رہے گی۔ اس آیت کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت جسم پر نکلنے والے مسوں یعنی گلٹیوں، چھالوں وغیرہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے خود آزمایا ہے، یعنی امام قرطبی کہہ رہے ہیں میں نے خود آزمایا ہے اور اسے فائدہ مند پایا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے اور یہ ایک عمومی ہدایت ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن بعض مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص آیات کے پڑھنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، اور یہ مختلف لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے نا۔ لیکن اس کے لیے کوئی تعداد مقرر کر کے یہ کہنا کہ اتنا پڑھو گے تو ایسا ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق اس کی تکرار ضرور کرے، صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ بار بار پڑھے، کیونکہ جو ہم حروف اور الفاظ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور ان کے معنی سمجھتے ہیں تو اس کے ہمارے قلب اور روح پر اثرات ہوتے ہیں، اور جو چیز دل میں آ جاتی ہے نا یعنی اندر، پھر وہ سارے جسم تک پھیلتی ہے، اور خصوصاً جہاں کے لیے وہ پڑھی جائے۔ پھر وہ انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، اس میں آپ نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ۔ اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے جس سے کوئی انحراف نہ کرے گا، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی تو سوائے قدموں کی آہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے۔ یعنی عظیم رب، اس کی کبریائی کا منظر یہاں بیان ہو رہا ہے، لیکن نام اللہ نے اپنا الرحمن یہاں بیان کیا ہے۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دب جائیں گی۔ آواز کس کے سامنے دبتی ہے؟ کسی بہت بڑے ظالم کے سامنے انسان کچھ نہیں بول سکتا، لیکن یہاں وہ الرحمن ہے، اس کے باوجود اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول نہ سکے گا، ساری مخلوق خاموش ہو جائے گی۔ اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے جو کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، سب کے سب مؤدب ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ یعنی قیامت کے دن تو سب کو فرما برداری کرنی ہی ہوگی۔ آج اگر انسان سرکشی کر کے نافرمانی کرتا ہے تو یہ بس تھوڑا سا وقت ہے جس میں اس کا اختیار ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے،
کہ جو ایسا کرے گا وہ تو یقیناً ناکام ہوگا. لیکن اگر ظلم کو عمومی معنی میں بھی لیں، جیسے کسی انسان کا بھی حق مارنا، تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا حق مار کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی پوچھو. یعنی دنیا میں لوگوں کے حق مارنے والے یہ کبھی نہ بھولیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ حقوق اس سے لے کر حقداروں کو لوٹا دیے جائیں گے. اگر کوئی کسی محنت کرنے والے کی محنت کا صلہ نہیں دیتا اور کسی کی مزدوری سے اس کو محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کسی کا حق لوٹ کر، تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اور جو نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو، ایمان شرط ہے نیک عمل کے ساتھ، تو وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے گا، یعنی وہاں وہ اطمینان سے ہوگا، یعنی وہاں اسے کسی گناہ کے بڑھنے یا نیکی کے کم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور ہم اس میں تنبیہات کو پھیر پھیر کر لائے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا یہ ان میں کوئی یاد دہانی پیدا کر دے. تو قرآن پر عمل کرنا انسان کو برے انجام سے بچاتا ہے. یعنی یتقون کا ایک معنی بچنا بھی، شاید کہ وہ بچ جائیں یا تقوی اختیار کریں. تو قرآن تقوی بھی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں سے بھی بچنے کی طاقت دیتا. بس بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے، اور کہہ دیجیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے. بہت اہم ہدایت یہاں ہمیں مل رہی ہے، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کی بات ہو یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کی، تو اسے آہستہ آہستہ اور صبر سے حاصل کیا جائے تاکہ پوری طرح انٹرنلائز کیا جا سکے، سمجھا جا سکے. علم کے حصول میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وہاں یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے، ورنہ انسان اس علم کی گہرائی اور فہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتی اگر وہ علم کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے. ہر معاملے میں ہی صبر و تحمل چاہیے، لیکن علم کے معاملے میں خاص طور پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنی ذہانت اور صرف اپنے شوق پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یعنی آپ کی ذہانت، کوشش، ریٹینشن پاور اور علم کا شوق، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ساتھ دعا نہ ہو. تو ہر طالب علم کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ دعا بھی مانگیں، ساتھ محنت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. اور چونکہ آپ وحی کو سیکھنے کی حرص رکھتے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں لیکن دعا کریں کہ رب زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے علم کے. قرآن مجید میں دو چیزوں کی کثرت اور زیادتی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور دوسرے وقل رب زدنی علما، یعنی ذکر کی کثرت کر دو اور علم کی زیادتی اور علم کے حصول کے لیے دعا کرو، مزید طلب کرو، جتنا ہے اس پر اکتفا نہیں کرو. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. یعنی سب سے پہلی کمزوری جو سامنے آئی آدم علیہ السلام کے اندر اور پھر اس کے بعد وہی انسانوں کے اندر آئی جو منتقل ہو گئی، وہ کیا ہے؟ ارادے کی کمزوری، ارادے کی پختگی کا نہ ہونا. اور ہم سب اپنی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی کام کے کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ہم ارادہ کرتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، پھر ڈرتے ہیں پتہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں، چلو چھوڑو نہیں کرتے، کیا پتہ پھنس جائیں گے، کیونکہ توکل نہیں ہوتا ہمارے اندر، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، ہم مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. یعنی بہت سے کام جو نیکی کے ہوتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے، اگر آپ اس کی ریزن دیکھیں تو نمبر 1 ریزن ارادے کی کمزوری. جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کر کے چھوڑنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تو پھر آپ گرتے پڑتے اسے کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور کیونکہ پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں نا کہ نہیں میں اپنے کمفرٹ زون میں ٹھیک ہوں، یہ ہونے والا ہی نہیں. بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو بھی کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی اور کرنے لگے تو کہنا اس میں مت ہاتھ ڈالنا، پھنس جاؤ گے. یعنی کچھ لوگ خود علم حاصل نہیں کرتے، کوئی اور شوق کا اظہار کر دے کہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، تو نہ بڑا مشکل ہے، تم نہیں پڑھ سکو گی، پیچھے ہی رہو. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنی جان پہ بھی کرتے ہیں اور کسی اور پر بھی کرتے ہیں. بہت سی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے، یا بہت سے گناہ جو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گے. اس وقت پچھتائے گا انسان
کاش میں کر لیتا، یہ تو میں کر سکتا تھا، میں نے کیوں نہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ فتشقى، تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ تم اریاں ہوگے۔ یہاں بھوک اور برہنگی کو ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف بھوک اور ایک طرف بے لباسی، کیونکہ بھوک باطن کی ذلت ہے، تکلیف ہے، اور برہنہ ہونا ظاہر کی ذلت ہے۔ انسان کی کھانا کپڑا جو ہے یہ دو بنیادی ضروریات ہیں، اور نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، پھر پانی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سایہ، چھت۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے، اور دوسرے ملکیت کی محبت، یعنی بادشاہت کا شوق یا عہدے یا بڑا ہونے کا شوق۔ تو اس نے انسان کی اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا لالچ دے کے ان کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے، یعنی اسی درخت کا کردار ادا کر رہی ہے جس کے ذریعے ابلیس دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور وسوسہ اس کا سب سے تیز ہتھیار ہے جو انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یعنی انسان کی کمزوری کو دیکھ کے پھر اس سے متعلق کوئی خواہش اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، وسوسے کے ذریعے اس کے لالچ کو بھڑکاتا ہے اور خوشنما باغ دکھا کر اس کو غلط رستے پہ لے جاتا ہے۔ بس ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی،
اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی تو وہ بھٹک گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس سے عزت کا مقام چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں، اور یہ کہ انسان کو کبھی گناہوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایک گناہ بھی زوال نعمت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ ہم کو اس سے بچا کے رکھے۔ بس ایک درخت کا پھل ہی تو کھایا تھا، یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں تھی، اور وہ بھول گئے تھے کہ منع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جس کے پاس پوری جنت ہو، اتنے درخت، اتنے باغ اور اتنے پھل اور طرح طرح کی چیزیں، وہاں یاد رکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ممنوع ہے۔ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول کے ہم ایسی دوا کھا بیٹھتے ہیں، ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو نہیں کھانی چاہیے۔ تو چونکہ اس اسپیسیفک چیز سے روکا گیا تھا تو شیطان نے ایسی باتوں میں لگا کے بھلوا ہی دیا کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ یہاں دنیا میں پیسے کرتا ہے، ہمیں اور چیزوں میں ڈال کے ایسا بھلواتا ہے کہ کرنے کا کام بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم نے سوچا ہوتا ہے یہ کریں گے، لیکن پھر کسی کی کال آ گئی، اچھا کئی دفعہ تو میسج کرنے لگتے ہیں تو کوئی اور میسج دیکھ لیا اور وہ اتنا ضروری کام جو ہے بالکل پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھول انسان کی سرشت میں ہے۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ بس وہ اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی مصیبت میں پڑے گا۔ یعنی قرآن پڑھنے والا، اللہ کی نصیحت قرآن میں ہے نا، اللہ کی کتاب میں ہے، تو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 6 چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان بدبخت نہیں ہوتا، یعنی اگر 6 چیزیں اس کی زندگی میں ہیں تو وہ بدبختی سے بچ جائے گا۔ ایک ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ دوسرے دعا، ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تیسرے قرآن، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ چوتھے ہدایت کی پیروی، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ پانچویں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ اور چھٹی اور آخری چیز تقوی، فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ہدایت کو فالو کرنے سے انسان 2 چیزوں سے بچتا ہے، ایک گمراہی سے جو دل اور روح کا عذاب ہے، اور دوسرے بدبختی سے جو جسم کا عذاب ہے۔ تو ایسا شخص ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس قرآن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو پھر شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے اور اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے برعکس، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی جو اس کو فالو کرے گا اس کا انجام تو یہ ہوا، اور جو نہیں کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہو جو بہت جامع لفظ ہے۔ ذکر سے مراد کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اور وہ تمام بینات اور دلائل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ بیسیکلی قرآن ہی بنتا ہے نا، ذکر یعنی نصیحت، اللہ کی نصیحت جو ہے قرآن ہی کے ذریعے۔ تو قرآن سے روگردانی کا نقصان کیا ہے کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اور قرآن سے دوری دلوں کو سخت کر دیتی، دل میں غفلت پیدا ہو جاتی، گناہوں کی رغبت ہوتی، بدبختی ہو جاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح بے چین ہو جاتی ہے پھر، اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھلائی ہوتی رہتی، دل نرم ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت آتی، برکت آتی، شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور تنگ زندگی سے مراد مختلف اسکالرز نے کچھ اور چیزیں بھی لی ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے یہ کہ دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنگ رہتا ہے، یعنی خوش نہیں رہتا، نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین میں تنگی ہو جاتی ہے، دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، دنیا میں تنگی ہو جاتی ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، خیر کے راستوں میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔ قبر میں تنگی، قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، آخرت میں تنگی جہنم کا عذاب ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اب جیسا کام اس نے کیا ویسی ہی سزا ملے گی نا۔ دنیا میں وہ اللہ کی کتاب سے اندھا بنا رہا تو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تم بھلائے جاؤ گے۔
تم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو بھول گئے، اس کو پس پش ڈال دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آیات کو بھلانے کا مطلب ہے ان پر ایمان نہ لانا، ان پر عمل نہ کرنا، چاہے الفاظ یاد بھی ہوں. تو جو شخص قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کو سیکھنے سے بے رغبت ہوگا، یعنی اس کا دل نہیں چاہے گا. یعنی جو شخص اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو پھر جیسا کام کریں گے نتائج ویسے ہی ہوں گے. تو اس لیے جب زندگی میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہو نا جو آپ کو اچھی نہ لگے تو بیک ٹریک کریں، روٹ کاز تلاش کریں، کیا وجہ کیا ہے، ہو کیوں رہا ہے. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا دل کچھ بے چین سا ہے، تو آپ پیچھے سوچنا شروع کرو، خواب تو نہیں دیکھا تھا میں نے، اچھا خواب یاد نہیں آ رہا، اچھا سوتے ہوئے کیا پڑھ رہی تھی میں لاسٹ چیز، کیا سن رہی تھی، اچھا کوئی ایسا میسج تو نہیں سنا تھا. یعنی کون سی چیز ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی اور آ کے اس وقت مجھے اس نے پکڑ لیا. تو آپ اگر اپنے آپ کو خود محاسبہ شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریزن بھی بتا دے گا. اور جب ریزن سمجھ آ جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، پھر توبہ اور اصلاح. کہ اچھا نیکسٹ ٹائم، عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. یعنی صرف کتابوں سے سیکھنا کام نہیں ہے، استادوں سے سیکھنا کافی نہیں ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ اچھا آئندہ میں نے رات کے وقت سونے سے پہلے نہ کوئی ایسی چیز پڑھنی ہے نہ سننی ہے کہ جو میری نیند ڈسٹرب کرے، اور نہ کھانی ہے، یا لیٹ نائٹ جو ہم کھاتے رہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنی، نہ کسی سے لڑائی کر کے سونا ہے. اور اگر نہیں پکڑیں گے اور ساتھ ہی اس کی روٹ نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا اور پورے دل کو گھیر لے گا، پھر آپ کی پوری زندگی پہ اس کے اثرات آنے لگیں گے. تو مسئلے کو ابتدا میں ہی پکڑ لیں، اپنے دل پہ مسلسل نظر رکھا کریں، کہاں کوئی اس میں بال آ گیا، کہاں کوئی چیز اسٹیڈی ہو گئی، کہاں وہ اطمینان سے نکل رہا ہے. یعنی دن میں کئی بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر دل کے اندر اطمینان میں کوئی بھی خلل آ رہا ہے تو وجہ تلاش کر کے اس کو دور کریں. اور وجہ نہ پتہ چلے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو جواب لازماً ملے گا وہاں سے. وجہ سمجھنا اور اسے ایکسپٹ کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری ایگو سے بچانا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی پتہ چل رہی ہے اور ہماری ایگو ماننے نہیں دیتی اس کو، تو اسے ہم ایکسپٹ کر لیں. مثلاً آپ کوئی کام کر رہے تھے، اچھا آپ سے غلطی ہو گئی، برا تو لگتا ہے، سب دیکھ رہے تھے، میں نے تو بڑی اچھی نیت سے شروع کیا تھا. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تو جل گیا، یا کوئی برتنوں کے ساتھ کام کر رہے تو ٹوٹ گیا، یا کچھ بھی ہو گیا. اچھا افسوس تو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے افسوس، لیکن ایک ہوتا ہے گلٹ پال لینا، اور ایک ہوتا ہے اس سے باہر نہ نکلنا اور اس کو بہت محسوس کرنا. یا کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو بس لے کے ہی بیٹھ جانا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس رویے کی؟ ہم اپنے آپ کو فلالیس پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ انسان ہیں اور ہم کبھی غلطی نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم انسان پرفیکٹ ہیں نہیں. تو جو یہ ایکسپٹ نہیں کرتا نا کہ اسے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو غلطی بڑی بھاری پڑتی ہے کہ ہوا کیوں، میری تو بےزتی ہو گئی. تو ایسے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں وہ کام کر کیوں رہا تھا، یعنی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے. اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا اور اگر مجھ سے اس میں کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی، سو وٹ، اللہ معاف کرنے والا، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. یعنی کہ مجھے اس پہ اجر تو مل ہی جائے گا، فکر کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کر ہی نہیں پائے، اب اتنے نہ پریشان ہو، اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوا، آپ کو اجر مل جائے گا آپ کی نیت پر. کیا یہ نہیں کہ جو شخص مسلسل ایک کام کرتا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے اور نہ کر پائے تو اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے، کوئی سفر پہ چلا جائے نہ کر پائے تو پورا پورا اجر ملتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کاش میں وہ نہ چھوڑتی، وہ نہ ہوتا، بس ہونا تو ہو گیا، زندگی میں آگے چلیں. بعضوں کو دوسروں پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، پورے خلوص سے نیت کریں، اور اگر نہیں ہو سکا تو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تو جانتا ہے نا. پھر پریشانی میں نہ رہے، کیونکہ ہر وقت پریشانی میں رہنا اور دوسروں کو پریشان کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. اور اس میں بھی ہے کہ مثلاً آپ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آپ نے سمجھا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اور پھر کسی دن آپ مجلس میں تلاوت کر رہے تھے اور ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب چین ہی نہیں. بھئی وہ جو پڑھا تھا اس کے ثواب پہ بھی سوچے، جو یہ غلطی ہوگی تب اسی پہ سوچے جا رہے، نہیں ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی، اب کیا کریں. تو یہ چیز نا انسان کی ذہنی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، قلبی اطمینان کو لوٹنے نہ دے. اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ آخرت کا عذاب جو ہے زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں. کسی بھی لذت کا میکسیمم ٹائم کتنا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حرام ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر صرف
افسوس، پچھتاوا، ریگریٹس اور نقصان اور آخرت کا عذاب ہی ہے۔ پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔